على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان کی تقریباً 74 آیات کی 74 آیات کی تفسیر ہو گئی ہے۔ ماقبل آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کے اوصاف، ان کی خوبیاں اور ان کے چند افعال و اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ یقینی سی بات ہے کہ اس تذکرہ فرمانے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقی حکمت کیا ہے۔ لیکن جب غور و تفکر کیا جائے تو ایک آسان سی بات ضرور سامنے آتی ہے کہ جب ہم کسی کے سامنے کسی دوسرے کے اچھے عمل کو بیان کرتے ہیں تو یا تو صرف اس کی تعریف کرنا، اس کی مدح کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے۔ ہم سب کو بٹھا کے سمجھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو وہ آدمی کتنا اچھا ہے، وہ سخی ہے، وہ یوں کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، اور ہمارا قصد و ارادہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے اس کو سنیں تو ان کے دل میں بھی عمل کا شوق، کسی خوبی کو اپنانے کا شوق اور جذبہ بیدار ہو جائے۔ تو اس میں دونوں چیزیں ہی کار فرما ہیں۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کی مدح فرما رہا ہے، ان کی تعریف کرنا مقصود ہے، دوسرا ہمارے لیے ترغیب کا سامان ہے کہ ہم بھی ان کو اختیار کریں۔ جن اعمال کو ذریعہ بنا کر، یا جن بہت سارے اعمال کو ذریعہ بنا کر، جن میں سے چند ایک یہ بھی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، ہم بھی اگر ان اعمال و افعال کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا اللہ نے یہ تمام چیزیں بیان فرمائی، جس کا خلاصہ میں ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا ایک تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے ہیں۔ دوسرا، جب جاہل لوگ ان سے خواہ بحث کرنا شروع کر دیں تو وہ بحث نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کے پاس سے خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تیسرا وصف یہ بیان کیا کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اور جاگتے ایسا نہیں کہ باہر روڈ پہ فٹ پاتھ پہ آوارہ اگر دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں، بلکہ وہ رات میں سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، گویا کہ عبادت میں رات کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے جہنم کا عذاب دور فرما۔ تو گویا اس میں اشارہ ہے کہ ان کے دل میں جہنم کے عذاب کا خوف ہوتا ہے، اور یہی خوف انہیں اس دعا پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ جہنم سے پناہ طلب کریں۔ اور مزید ان کے وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں اس انداز سے خرچ کرتے ہیں کہ راہ اعتدال کو اپنے اختیار میں رکھتے ہیں، یا راہ اعتدال کا انتخاب کرتے ہیں۔ نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ ہاتھ میں کچھ نہ رہے، نہ ایسا خرچ کرتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں سے بھی روک لیں، بلکہ راہ اعتدال میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ مزید وصف بیان فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، وہ زنا وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس کی تفسیر میں آپ کو بتایا کہ زنا صرف شرمگاہ کا ہی نہیں ہوتا بلکہ آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، جن سے یہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی ان سے جو گناہ ہوتے ہیں انہیں ان کا زنا قرار دیا گیا ہے حدیث کریمہ میں۔ تو گویا کہ اللہ کے مخصوص بندے ان تمام کاموں سے بچتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے تمام، پھر آگے بیچ میں کچھ باتیں کر کے پھر مزید اوصاف بیان فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے ہیں، اور جب کسی بیہودہ مجلس کے پاس سے یا ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں کہ جو کسی غلط کام میں مشغول ہیں تو وہاں ٹھہر کر تماشائی نہیں بن جاتے، تماش بین بن کے ان کی حوصلہ افزائی کا سامان نہیں کرتے ہیں بلکہ وہاں سے فوراً گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو ایسا نہیں کہ بے پرواہی کے ساتھ سنیں یا توجہ نہ کریں، بلکہ بہت غور سے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد ان کی روشنی میں حق کو دیکھتے ہیں اور نصیحت وغیرہ قبول کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی وصف بیان کیا کہ اگر وہ دنیاوی نعمت کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو اس میں بھی اخروی فائدہ ہی پیش نظر ہوتا ہے، اور جس کام کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں پھر اس کے لیے دعا بھی کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام اوصاف ہیں جن کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون سا وصف ہماری ذات میں موجود ہے، اور ہماری ذات ان میں سے کن اوصاف سے محروم ہے۔ جو ذات میں اچھائیاں موجود ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جن اوصاف اور خوبیوں سے محروم ہیں انہیں اختیار کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو جو انعام اللہ نے ان کو عطا فرمایا انشاءاللہ اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا کیا جائے گا۔ اس میں سے مطلب یہ نہیں کہ توڑ کر ہمیں دے دیا جائے گا،
بلکہ اس کی مثل ہمیں بھی انشاءاللہ عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان اپنے مخصوص بندوں کے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں یجزون الغرفۃ، کہ جنہیں غرفہ کا بدلہ دیا جائے گا۔ غرفہ کا مطلب ہوتا ہے بالا خانہ، جیسے غرفتن عربی میں کمرے کو کہتے ہیں، مراد اوپر کمرہ ہے جو ان کو بالا خانہ دیا جائے گا، بما صبروا، اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر یہ تحیت اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی، یعنی ان سے ملاقات کی جائے گی، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ تو اس میں یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ جو ان کو اخروی انعام، بڑے بڑے بالا خانے اور محلات دیے جائیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روکنا، بچانا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو نفس شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، یا انتقام کی درخواست کرتا ہے، انتقام کے لیے ہمیں اکساتا ہے۔ تو اپنے آپ کو انتقام سے روک لینا، اپنے آپ کو بدلہ لینے سے، اعتراض سے، شکوہ شکایت سے روکنا، اس کا نام صبر ہوتا ہے۔ اور صبر کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے آنے والی مصیبت پر صبر، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی، ناگہانی آفت آ گئی، اس پر صبر کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کچھ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کریں، زبان اعتراض دراز نہ کریں، ہمارے دل میں ناپسندیدگی پیدا ہونا تو ایک فطری بات ہے، اس کو استقامت نہ دیں، فوراً جھٹک دیں کہ نہیں، جیسا اللہ ہمیں رکھے ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گویا آنے والی مصیبتوں پہ ہم نے صبر کر لیا۔ دوسرے صبر کی قسم ہوتی ہے گناہوں کے پرہیز پر صبر، کیونکہ نفس چاہتا ہے گناہوں اور گناہ کے ذریعے اس کے لیے لذت کا سامان ہو۔ جب آپ اس کو گناہوں سے روکیں گے تو گویا کہ آپ نے نفس کی مرضی کے خلاف کام کیا، تو پھر یہ سیخ پا ہو جاتا ہے، بے چینی اور اضطراب اور بے قراری پیدا کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے جو گناہ گار ہے، اگر وہ کسی گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے تو وہ خود آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں بہت ہی بے چینی محسوس کر رہا ہوں، میرے لیے گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور اندر سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کھینچ رہا ہے اس گناہ کی طرف۔ تو یہ اصل میں وہ نفس ہے جس کو ہم نے گناہ کر کر کے لذتوں کا اتنا عادی بنا دیا ہوتا ہے کہ اب جب ہم اس لذت سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اپنی پوری قوت کو صرف کر دیتا ہے، جس کو ہم بے قراری، بے چینی، اضطراب، بے سکونی یا ٹینشن کا نام دیتے ہیں۔ اصل میں یہ نفس کر رہا ہوتا ہے۔ تو گناہوں سے پرہیز جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے نفس کی مرضی کے خلاف کام کیا، اور خلاف مرضی نفس پر جب نفس سیخ پا ہو کر ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، تو اب اس کو اگر ہم روکیں گے گناہ سے، اس کو شکوہ شکایت سے روکیں گے، کیونکہ معاذ اللہ جب آپ گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے تو محسوس آپ یہ کریں گے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات باطن سے اس قسم کی آواز آتی ہے، ایک دم خیال ذہن میں آتا ہے کہ کیوں شریعت نے اتنی پابندی رکھی، کیوں یہاں یہ مت دیکھو، یہاں مت جاؤ، یہ نہ بولو، یہ نہ پیو، یہ نہ کھاؤ، کیوں ایسا ہوا؟ یہ آپ نہیں کر رہے، یہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے نفس آپ کو بہکا رہا ہے، یا شیطان آپ کے کان میں ڈالتا ہے اور ایک شکوہ بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے احکام شرعیہ سے متعلق، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکام کے خلاف علم بغاوت اٹھائیں یا زبان اعتراض دراز کریں، کیونکہ جب ہم کیوں کہتے ہیں اللہ کے کسی حکم پر تو اس کا پھر انجام کفر ہی ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں ایسا ہوا تو ہم فوراً کافر ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان ان افعال و اعمال کو اپنے لیے یعنی ان احکام کو اپنے لیے ایک بہت بڑی پابندی اور ایک قید محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک دم باغی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ہم بس آزادی کے ساتھ کریں گے، ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو معاذ اللہ۔ تو یہ وہی ایک جو پمپ کیا جا رہا تھا ہمیں اندر سے، نفس و شیطان ہمیں بہکا رہا تھا، اس کا لاوا ابل کے باہر آتا ہے،
اور گویا کہ ہم گناہوں سے پرہیز پر صبر نہ کر سکے، اور یہ اس طرح پھر بعض اوقات کفر سرزد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا گناہوں سے پرہیز پر صبر یہ بہت مشکل ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تیسرا جو قسم ہوتی ہے تیسری جو قسم ہے صبر کی، وہ ہے عبادات پر صبر۔ عبادات پر صبر کا مطلب ہے کہ نفس جو ہے یہ کبھی بھی عبادت کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے جسم اور مال کا مجموعہ ہو۔ جسمانی جیسے نماز اور روزہ، مالی جیسے زکوٰۃ خرچ کرنا، قربانی، اور چاہے ان دونوں کا مجموعہ ہو جیسے حج اور عمرہ۔ تو نفس نہیں چاہتا یہ کام کرنا۔ آپ بدنی عبادت کرنے لگیں گے، آپ کو نماز سے روکے گا۔ آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو نفس پہ قہر ہوتا ہے، آپ کو روزے سے روکے گا۔ آپ پیسہ خرچ کرنا چاہیں گے تو یہ کہے گا نہیں تم تنگ دست ہو جاؤ گے، اتنا پیسہ زکوٰۃ میں نکال رہے ہو، روک کر رکھو، نہیں دو، ہو سکتا ہے کل تم تنگ دست ہو جاؤ۔ تو نفس اس مالی عبادت کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اور پھر حج یا عمرہ جو ہے اس میں روکتا ہے، 1 لاکھ، پتہ نہیں آج کل تو شاید 1 لاکھ اور پتہ نہیں 83-80 ہزار حج میں لگ رہے ہیں، تو اب اتنا زیادہ پیسہ بظاہر، تو اس سے نفس روکنے کی کوشش کرتا ہے اور ڈراتا ہے کہ اتنے پیسہ خرچ کرو گے، اگر 2-3 آدمی جائیں گے گھر کے تو اتنا زیادہ پیسہ لگ جائے گا۔ یا اگر پھر آپ مانتے ہی نہیں ہیں کہ نہیں ہمیں تو جانا ہے، آپ جانے لگتے ہیں، تو پھر یہی نفس و شیطان نیت میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں، اچھا لوگ حاجی کہیں گے، پورے خاندان میں واہ واہ ہو جائے گی، بڑی عزت بنے گی، لوگ ہار ڈالیں گے، پھر ہمارے خاندان میں ہماری ویلیو بڑھ جائے گی، تو پھر اخلاص کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ عبادات پر بھی صبر ہوتا ہے، کیونکہ عبادت کا ارتکاب بھی نفس کی مرضی کے خلاف ایک کام ہے۔ اس پر بھی پھر نفس بعض اوقات شکوے کرتا ہے، یار یہ نماز کیوں اللہ نے فرض کر دی؟ آپ ساری رات بڑی نائٹ آپ نے لگائی، تھکے ہارے لیٹے، تو تھوڑی دیر بعد یہ اذان فجر ہو گئی۔ اب مؤذن کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو اس وقت انسان کا اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر یہ نفس کہتا ہے کہ یار معاذ اللہ ہمارے اس حالت کے اوپر یہ کامیاب وار کرتا ہے، حالت کو بنیاد بنا کر، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیوں یہ فجر کی نماز ہم پہ لازم کر دی؟ اگر تھوڑا لیٹ ہوتا تو کیا تھا، 9-10 بجے رکھ دیتا نماز، آرام سے اٹھ کے پڑھ لیتے۔ اب اس ٹائم جب نیند کا غلبہ ہے، تھکن سے چور چور ہیں، اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو یہی جو مطلب شکوہ، شکایت، مزاحمت، اس کو آپ روکیں گے اور روک کے اپنے آپ کو اٹھا کر نہ مصلی تک پہنچا دیں گے، مسجد تک پہنچا دیں گے، تو گویا کہ عبادت پہ صبر کیا۔ تو اسی طرح مختلف عبادات کے ارتکاب پر نفس شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، زبان اعتراض دراز کرتا ہے۔ حکیم باری تعالی اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا حکمت رکھنے والا ہے، اس کی حکمتوں کو معمولی کر کے پیش کرتا ہے، تاکہ ہم یہ کہیں گے اس میں کیا فائدہ ہوا، اس کو کیوں ایسے لازم کر دیا۔ اب یہ کیوں ہمیں کیا پتہ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے یہ کیوں کے لیے جو عقل ہمارے ذہن، جو ہمارا ذہن کام کر رہا ہے، جو کیوں کے سوالات بیدار ہو رہے ہیں، یہ ذہن بھی اسی رب کا عطا کردہ ہے۔ بہرحال تو اب عبادات پر صبر کا مطلب ہوتا ہے انہیں استقامت سے ادا کرنا، اور جو ان کی ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ بننے والی باطنی مزاحمت ہے اسے کچل دینا، یہ ہے عبادات پر صبر۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں بدلہ دیا جائے گا بالا خانوں کا، اوپر بڑے بڑے مکانوں کا، اس سبب سے جو انہوں نے صبر کیا۔ تو اس صبر کے تمام اقسام کو شامل ہے۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ عبادات پر بھی صبر کرتے ہیں، یہ گناہوں سے پرہیز پر صبر کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی ناگہانی آفات اور مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں۔ ان سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں صراحتاً بیان فرمایا کہ ان کو جنت میں داخلہ ملے گا، اور وہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کو فرشتے سلام کریں گے، ان کو خوش آمدید کہا جائے گا، اور ان کو استقبال کر کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ تو اس وقت پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج جو ہم نے صبر کیا تھا، یقیناً اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ آج گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، نیکیوں پہ استقامت، عبادات پہ استقامت بہت مشکل ہے، آنے والی مصیبتوں پر صبر و تحمل کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جب اس کا انعام اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی بڑا ہے۔ تو اس لیے کسی بزرگ کا یہ مقولہ بڑا پیارا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کسی گناہ کی لذت کی وجہ سے گناہ مت کرنا، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ تمہارے نام اعمال میں باقی رہے گا، اور کسی نیکی کی مشقت کی بنا پر نیکی کو چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن وہ نیکی تمہارے نام اعمال میں باقی رہے گی۔ اس لیے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے
کہ آج اپنے آپ کو آزادانہ اگر ہم زندگی گزارنے کا عادی بنا دیں گے، احکام شرعیہ کو ہم معمولی سمجھ کر چھوڑیں گے اور ہم ہر چیزوں سے مزہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہو یا نہ دی ہو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم ان انعامات سے محروم رہ جائیں۔ اور اس وقت جس وقت یہ انعامات مل رہے ہوں گے، اس وقت یہ زندگی کے جو سال ہیں 20 سال 25 30 50 60 سال یہ بالکل معمولی نظر آئیں گے، بالکل معمولی۔ جیسے آج آپ غور کر لیں، میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، کسی کی عمر 30 سال ہے، 40 سال 50 سال 60 سال، آپ سابقہ زندگی کو آپ دیکھیے، اگر آپ ابھی 60 سال ہیں تو آپ کی زندگی کی یہ سابقہ جو 60 سال ہیں وہ آپ کو بہت چھوٹے سے نظر آئیں گے، اگرچہ طوالت بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی جب آپ سوچیں گے تو 60 سال زندگی کا خلاصہ نکال کے آپ بتا سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ایک ایک دن کی مکمل کیفیات آپ کو یاد ہوں، اس دن کی پوری تکلیفات، پوری خوشیوں کے جو لمحات تھے، ان کے جو اثرات آپ کی طبیعت پر مرتب ہوئے تھے، وہ کیفیت آج بھی آپ تازہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، نہیں، بھول جاتا ہے انسان سب کچھ۔ تو 60 سال کا عرصہ گزر گیا تو اس کے تمام چیزیں بھی تقریباً انسان بھول جاتا ہے۔ ایسے جب میدان معاشر میں پہنچیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا، بالکل معمولی سا لگے گا۔ تو جو اور حقیقتاً ہے بھی معمولی سا، کیونکہ آخرت تو ہمیشہ کی ہے، اس کے مقابلے میں زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ تو اس لیے آج اگر ہم صبر کر لیں گے، آج عبادات پر استقامت حاصل کر لیں، آج گناہوں سے پرہیز پر صبر حاصل کر لیں، آج آنے والی ناگہانی آفات پر صبر حاصل کر لیں گے تو کل انشاءاللہ راحت ہی راحت ہے۔ اور آج اگر ہم نے وقتی مزوں کو دیکھ کر اور بڑے بڑے انعامات کو فراموش کر دیا تو یہ بہت ہی بڑی نادانی کی بات ہے۔ بالکل اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک سونے کی ڈلی ہو جس پہ کچھ مٹی پڑی ہو، وہ رکھ دی جائے ایک پلڑے میں، اور دوسرے میں ایک شیشہ ہو جو خوب چمکا کر آپ رکھ دیا جائے، جو وہ لائٹیں مار رہا ہو، چمک رہا ہو، مثلا ایک ڈیکوریشن پیس ہے، بہت زبردست خوبصورت ہے، اور آپ سے کہا جائے ان میں سے جو آپ اختیار کرنا چاہیں کر لیں، تو آپ یہ مٹی آلودہ سونا ہی پسند کریں گے، یہ چمکتا ہوا شیشہ نہیں۔ تو بلا تمثیل یہ سمجھ لیں کہ جو گناہ ہیں، عبادات سے راہ فرار کے ذریعے جو مزہ حاصل ہم کر رہے ہیں یا وقت سکون حاصل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو راحت دے رہے ہیں، یہ چمکتے ہوئے شیشے کی طرح ہے، اور آخرت یہ سونے کی ڈلی کی طرح ہے۔ سمجھدار آدمی کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔